پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پہلے یہ تحریک شروع ہوئی ینگ ڈاکٹرز کی، اور اس کے بعد دیگر صوبوں تک گئی. پھر ظاہر ہے اسلام آباد کے اندر وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے ینگ ڈاکٹرز نے بھی اپنے مسائل کے اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور سڑکوں پر نکل آئے. اس کے بعد پنجاب میں بھی مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے ڈاکٹرز کے لیے وفاق کی سطح پر بھی اسپیشل پیکج کا اعلان کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ضروری اور اہم ترین پروفیشن جو کہ فارمیسی کا پروفیشن ہے، جو فارماسسٹ ہیں، انہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں بالکل ہی اگنور کر دیا گیا اور ان کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی گئی. ڈاکٹرز کے لیے تو ایک اسپیشل پیکج کا اعلان کر دیا گیا، لیکن فارماسسٹ وہ فارماسسٹ جو کہ ادویات کی تیاری سے لے کر ادویات کی تقسیم یعنی ڈسپینسنگ، کمپاؤنڈنگ اور اس کے آخری مرحلے تک سٹوریج تک کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مختلف حکومتی اداروں میں موجود ہیں، حکومت سے باہر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی موجود ہیں، ہاسپٹلز میں موجود ہیں، جن کا براہ راست تعلق ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز سے ہوتا ہے، جو کہ فیلڈ میں ڈرگ انسپیکٹرز کی صورت میں ہوتے ہیں اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز میں ڈرگ اینالسٹ کی صورت میں ہوتے ہیں. ہسپتال میں جو ادویات آتی ہیں ان کی کمپاؤنڈنگ اور ڈسپینسنگ اور سٹوریج کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں بھی فارماسسٹ کا بنیادی کردار ہوتا ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اب وہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ ان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، سڑکوں پر نکل آئے ہیں. پنجاب میں ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا جب فارماسسٹ سڑکوں پر آ گئے اپنے مطالبات کے حق میں. اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت انصاری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کی کال پر لاہور میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں فارماسسٹ اور یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے طلبہ طالبات بھی شریک ہوئے. فارماسسٹ کا کہنا ہے کہ وہ 5 سالہ ڈگری ڈاکٹر آف فارمیسی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا فارماسسٹ بھی ڈاکٹروں کی طرح مساوی حقوق کے حقدار ہیں. ڈاکٹرز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے اور فارمیسی گریجویٹس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے. ان کا اسکیل جو ہے وہ 17 سے 18 جو کہ اس وقت انہوں نے گریڈ 9 میں رکھا ہے، اور فارماسسٹ کو 17 سے 16 میں لے ہیں جو گریڈ 7 آ رہا ہے. ہماری تعلیم جو ہے وہ ساری میڈیکل گریجویٹس کے برابر ہے. پلے کارڈز اٹھائے ہوئے احتجاجی شرکا نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو خبردار کیا کہ ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل جائے گا. پنجاب گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ جو ہیلتھ ریفارم کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں فارماسسٹوں کا نمائندہ شامل کیا جائے تاکہ ہیلتھ ریفارم کمیٹی میں ہماری نمائندگی ہو سکے. یونیورسٹی کالج آف فارمیسی کے طلبہ اور طالبات نے حکومت سے اپیل کی کہ فارماسسٹ بہت زیادہ عملی تربیت کے بعد ملازمت اختیار کرتے ہیں اور ان کی تعلیمی مدت ڈاکٹرز سے بھی زیادہ ہے. ہم لوگ ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ نہ ہماری ہاؤس جاب ہے نہ ہی ہمارے لیے کوئی جاب ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نہیں چلاؤ تو، لیکن ہمیں پیرامیڈکس کے ساتھ کلاسیفائی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمارے کریڈٹرز بھی MBBS سے زیادہ ہیں اور ہم لوگ کو فزیشین سے کم پیز ملتی ہیں، ہمیں بھی فزیشینز کے ایکول پے دی جائیں. فارماسسٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر پرامن احتجاج کے ذریعے ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پھر وہ ملک کا طبی نظام مفلوج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. حکومت پنجاب ڈاکٹروں کے مطالبات تسلیم کر کے اس احتجاج پر تو قابو پا چکی. اب فارماسسٹ اپنے مطالبات کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں اور حکومت پنجاب کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے. کیمرامین عرفان رشید کے ساتھ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور. اس میں کوئی شک نہیں کہ فارمیسی ایک لائف سیونگ پروفیشن ہے، اور اگر اس جانب حکومت توجہ نہیں دیتی تو یقینی طور پر یہ ایک کمزور حکمت عملی ہوگی حکومت کی ہیلتھ کے حوالے سے. کیا مسائل ہیں اور کیوں کر اس طرح سے کیا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر جناب خالد سعید بخاری نے. بہت بہت شکریہ خالد سعید بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا بخاری صاحب کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ جو اسپیشل پے اسکیل بنایا گیا ہے اس میں کیوں 7 میں رکھا گیا ہے فارماسسٹ کو اور ڈاکٹرز کو 9 میں رکھا گیا ہے؟ جاوید، جیسے آپ خود فارماسسٹ ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، یہ شروع سے ہی فارمیسی پروفیشن کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے، اور حکومت کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے رہے. جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر علاج کرانے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں، وہ فارماسسٹ کے بغیر ایک ٹیبلٹ تک ڈسپینس نہیں ہو سکتی، کسی ڈاکٹر کے نسخے پہ نہیں ہو سکتی. جب تک فارماسسٹ موجود نہیں ہوگا، اس نسخے کو ریویو نہیں کرے گا، دوائی نہیں ملے گی. اور فارماسسٹ، لیکن یہاں پہ یہ زیادتی ایک سازش کے ذریعے کی گئی ہے تاکہ حکومت کے خلاف لوگوں کو پھر ایک دفعہ ابھارا جائے اور اس زیادتی کی وجہ سے فارماسسٹ باہر آئیں اور ایک دفعہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں.
ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی قسم کا ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے مریضوں کو ادویات کی فراہمی میں یا علاج میں کوئی رکاوٹ پیش آئے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسیحائی پیشہ ہے. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے بہت جو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل پے اسکیل فار ہیلتھ پروفیشنلز کے سمری منظور کی ہے، اس میں فارماسسٹ کو پے اسکیل 7 میں رکھا ہے اور ڈاکٹرز کو پے اسکیل 9 میں رکھا ہے، جو کہ صریحاً زیادتی ہے. اور آپ کو جاوید معلوم ہے کہ 17 سال کی ایجوکیشن ہے، اور اسی طرح ایم بی بی ایس کی بھی 17 سال کی ایجوکیشن ہے، اور یہ اگر کریڈٹ آورز پہ جائیں تو یہ 210 کریڈٹ آورز کا کورس ہے، جو پاکستان کا انڈر گریجویٹ سب سے لمبا کورس ہے. سب سے لمبا کورس، کوئی بھی انڈر گریجویٹ کورس اس کے برابر نہیں ہے، اتنے کریڈٹ آورز نہیں ہیں. اس کے علاوہ ڈیورنگ دی ایجوکیشن یہ 15 مہینے کی بڑی وگرس ٹریننگ کرتے ہیں فارماسسٹ، اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کو حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیوٹیز نہیں دی جاتی، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بلینز آف روپیز کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سک رہی، ٹریٹمنٹ کا آؤٹ کم نہیں آ رہا. اور آپ کمپیئر کر لیں آغا خان میں اور عام گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں کیا فرق ہے. ایک فارمیسی سروسز کا فرق ہے، آغا خان میں ایک آئیڈیل فارمیسی سروسز ہیں. اس طرح آپ شوکت خانم ہاسپٹل سے کمپیئر کر لیں، شوکت خانم میں جو لوگ علاج کرانے کیوں جاتے ہیں، کیوں اتنی لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ فارماسسٹ ہیں، اور وہ ڈاکٹر، فارماسسٹ اور نرسز مل کے ایک ہیلتھ ٹیم کے ساتھ یہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری مطالبہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہیلتھ ریفارمز کے لیے ہے، اور ہیلتھ سیکٹر کی جو سیلریز ہیں ان کو ریفارم کر رہی، اس پہ ریویو کر رہے ہیں. اس میں ایک بھی آدمی فارماسسٹ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے چیف منسٹر صاحب سے، خادم اعلیٰ صاحب سے، کہ خدا کے لیے اس میں آپ فارماسسٹ کمیونٹی کے نمائندوں کو بھی شامل کریں، تاکہ ایک کمپریہنسو رپورٹ مکمل ہو سکے اور صورتحال سے آگاہ ہو سکے. اور ایک دفعہ یہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے 97 میں خاص طور پہ 5 ہاسپٹلز کے لیے خصوصی پروجیکٹ بنایا تھا، اور فارمیسی سروسز اسٹیبلش کرنے کا پروجیکٹ بنایا تھا. وہ شاید میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہاں کوئی انگلینڈ کے اندر اپنے قیام کے دوران وہاں فارمیسی سروس دیکھی تھی، لیکن اس دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے اس میں خالد صاحب اہم بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں، یورپین ممالک میں جاتے ہیں، یا ایون کہ اگر آپ عرب ممالک میں بھی جائیں، تو وہاں پر تو ایک میڈیکل سٹور جو ہوتا ہے وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں کھول سکتا، وہ صرف فارماسسٹ ہوتا ہے جو کہ وہ میڈیکل سٹور بھی کھول سکتا ہے. ہمارے ہاں چلیں ہم اس جانب تو بڑھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ملک میں فارماسسٹوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو سیٹ اپس ہیں جو کہ فارماسسٹوں کے لیے ہیں، یعنی ہاسپٹل کا ہے، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں، ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ ہیں، یہ پبلک سیکٹر کے اندر یہ جو مختلف ادارے ہیں، اس میں ہم ان کا جو رول ہے اس کا ادراک نہیں کر پا رہے کیا؟ جاوید، میں آپ سے اس بات میں بالکل ایگری نہیں کروں گا کہ فارماسسٹوں کی تعداد نہیں ہے. اس وقت ہمارے ملک میں ہر سال 3000 نئے فارماسسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور اس وقت 25,000 فارماسسٹ آلریڈی موجود ہیں. اور ہمیں اتنی فارمیسیز کی یا اتنے ڈرگ سٹورز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر کونے پہ، ہر دوسری گلی میں اور ہاسپٹلز کے اندر ڈرگ سٹورز کھلے ہیں جہاں پہ نہ پراپر ایئر کنڈیشننگ ہو، نہ کوئی کوالیفائڈ آدمی ہو، صرف میٹرک پاس اور بلکہ میٹرک سے بھی کم کوالیفائڈ لوگ دوائیاں دے رہے ہوں اور نسخوں کے اوپر غلطیاں کر رہے ہوں، میڈیکیشن ایرر کر رہے ہوں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس وقت اس کو نہ دیکھیں کہ کتنے میڈیکل سٹور بند ہو جائیں گے یا کیا ہو جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے مریض مر جاتے ہیں. آپ کو صرف میں خالد صاحب اسی پر ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت ہوا ہے یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد خالد سعید بخاری پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.